یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس جامعہ مسجد کے ساتھ مخلص فی اللہ عظیم مداح رسول محترم حاجی محمد گلزین خان صاحب کا ایک بڑا بھرپور ہمارے ساتھ پوری سالانہ جو 3-4 محافل ہوتی ہیں بھرپور جو ہے حصہ ڈالتے ہیں اور پورا محفل کو ارائنج کرتے ہیں۔ میں حاجی صاحب کا بھی ان کے برادران کا ان کے بیٹوں کا دل کی ہمی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب حاجی صاحب کو پتہ چلا کہ اللہ مفتی صاحب پاکستان کے دورے میں تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ رابطہ کریں اور ضرور قبلہ مفتی صاحب کو اپنی جامعہ مسجد میں بلائیں۔ تو الحمدللہ ہماری تو کوشش ہے کہ جب بھی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ فقال تبارک و تعالی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ فقال تبارك وتعالى والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم۔ فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب دو عنوانات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا مضمون ہے عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا عنوان ہے 11ویں شریف، یعنی فضائل و مناقب حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی تقریب میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ جس طرح عقیدت و محبت سے
آپ نے تقریب کا انعقاد کیا ہے، بالکل اسی طرح کی عقیدت و محبت سے مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس تقریب میں ہمارے حاضر ہونے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری نجات کا سبب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تقریب میں اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، شیوخ، خطباء، حفاظ، قراء، زعماء بڑی کثرت سے تشریف فرما ہے، جن کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ وہ میرے بہت ہی قریبی ساتھی، بہت دیرینہ دوست اور میرے بھائی فخر القراء والعلماء حضرت مولانا قاری حافظ نسیم محمود صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، آج کی تقریب میں بطور خاص جو ہستی تشریف فرما ہے، فخر السادات پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری سید کاظم حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، بطور خاص تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا قاری فاروق احمد صاحب مجددی، اور میرے بڑے پیارے ساتھی استاد الحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری رفاقت علی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا پروفیسر لیاقت حسین صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری فرید صاحب قدیر صاحب، حضرت علامہ مولانا شبیر مدنی صاحب، دیگر بھی بہت سی ہستی اور بانی محفل، حضرت مولانا غلام احمد فاروقی صاحب، حضرت مولانا کبیر نعمانی صاحب، اور حضرت مولانا اختر رضوی صاحب، دیگر بھی بڑے خوبصورت چہرے میں نظر آ رہے ہیں۔ کسی ہستی کا نام رہ جائے تو معافی کا طلبگار ہے، کیونکہ مومنین کے نام لینے سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محبت سے کسی کا نام کا ذکر کیا جائے وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور میرے بڑے پیارے ساتھی، بڑے دیرینہ میرے غم گسار ہیں، بھائی ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ شہزاد علی صاحب نقشبندی، اور آج کی تقریب کے بانی اس عظیم الشان مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد عمران علی نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا
آج کی تقریب کے دو عنوانات. پہلا عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے اپنے مضمون کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے چند مقامات سے اس کے تھوڑے تھوڑے حصے پڑھے. سب سے پہلے میں آپ کو ان کا سادہ سا مفہوم اور آسان سی تشریح سنانا چاہتا ہوں. اس کے ضمن میں کچھ احادیث بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر کچھ فضائل حضور غوث اعظم کے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. بے شک تشریف لائے تمہارے پاس. کون؟ رسول من انفسکم، عظمت والے رسول. ان کی شان کیا ہے؟ جو تمہیں میں سے. تمہیں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نہیں. تمہیں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات میں سے بھی نہیں. تمہیں میں سے کا مطلب ہے کہ وہ تم انسانوں میں سے. ان کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. ان کا تمہارا مشقت میں پڑنا بہت ہی گرم کرتا ہے. تمہاری معمولی سی تکلیف ان کے دل کو پریشان ذرا غور فرمائیں. یہ قوم ضمیر کا جو خطاب ہے اس سے مراد کوئی دو چار بندوں کا نام نہیں. یہ سرکار کی ساری امت مراد آپ کی امت کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے. بعض کتابوں میں لکھا فتکون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت و رسالت ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے عام، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو چاہے آسمانوں پہ ہو چاہے زمین، ہر کسی کے لیے آپ کی نبوت و رسالت عام. انسانوں میں سے اس کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ من زمن آدم الی یوم القیامہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بشمول حضرت آدم کے زمانے قیامت کے آخری بندے تک سرکار کی نبوت بھی ہے رسالت. اور یہ بھی اس کتاب میں آگے لکھا ہے تکون الانبیاء والامم کلہم من امتی. کوئی نبی ہو یا امتی ہو سارے کے سارے مصطفیٰ کی امت میں شامل. توجہ طلب بات ہے. فرمایا کہ تم سے یہ مراد ہے. یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر. ضمیر کہتے ہیں کہ جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. پہلے نام کا تذکرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ضمیر کو لاتے ہیں. ایک ادب کا قاعدہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک نام کے بعد پھر نام لاتے پھر نام لاتے. آسانی کے لیے پھر اس کی جگہ پر نام کی جگہ پر جو لاتے ہیں اس کو ضمیر اکا کما کم کہ کما کم یہ ضمیر مخاطب. اس کا مطلب
میں ہے کہ آئے ہیں تمہارے پاس. کن کن کے پاس آئے؟ جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کے پاس. چونکہ یہاں کہہ دیا ہے کہ من انفسکم، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ پھر بطور خاص انسان مراد ہیں دوسرے لوگ. تو جتنے انسان آئے ان سب سے کہا کہ تمہارا مشقت میں پڑتا. کوئی بندہ سرکار کے زمانے کا ہو اس کا مشقت میں پڑنا، کوئی بندہ 14ویں صدی کا ہو اس کا مشقت میں پڑنا، کوئی بندہ حضرت امام مہدی کے زمانے کا ہو اس کا مشقت میں پڑنا. مصطفیٰ کے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی بات جو میں نے کہا؟ آپ نے خالی سبحان اللہ کہا ہے، سمجھنے کی تکلیف نہیں پڑتی. اور جو ہے ذرا میری بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معمولی سی تکلیف ہو ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے. اب انسان کوئی تھوڑے سے ہیں، کتنے انسان ہیں؟ صرف سرکار کی جو ظاہری امت، یہ فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق 120 صفوں پر مشتمل ہوگی، اور میری جو بطور خاص امت ہے یہ 80 صفوں پر مشتمل ہوگی. 1,24,000 پیغمبروں کی 40 صفیں اور مجھ تنہا کی 80 صفیں ہوں گی امت کی. 80 صفوں میں کتنے انسان آئیں گے؟ کروڑ ہوں، خرب ہوں، اور ارب ہوں، پھر اور آگے، پھر اور آگے، پھر اور آگے. کسی کو بھی معمولی سی تکلیف ہو مصطفیٰ کو پتہ بھی چلتا ہے، اس کی تکلیف پر پریشان بھی ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ سرکار حاضر و ناظر ہیں. سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. چونکہ یہ مضمون ہے نہیں ہمارا، میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی پہ کروں گا، لیکن یہ جملے مترجم کے طور پہ کچھ بات کریں. علماء دیوبند میں ایک مولانا ہوئے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. انہوں نے ایک کتاب لکھی مسلم شریف کی شرح، اس کا نام ہے فتح الملہم شرح صحیح مسلم. جلد پہلی میں صفحہ نمبر 413 پہ اس نے ایک حدیث نقل کی. کیا کہا ہے؟ کہتے سرکار کا فرمان ہے حدیث میں، لیس من یوم الا وتورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ وعشیۃ فیعرفهم بسیماهم واعمالهم فلذلك یشهد علیہم یوم القیامہ. یہ میرا تقریر نہیں کرتا، صرف تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. یہ فرمایا کہ ہر روز صبح بھی اور شام بارگاہ رسالت میں آپ کی ساری امت کے چہرے بھی پیش ہوتے ہیں اور اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. سرکار کی ساری امت کے چہرے ان کے اعمال کے ساتھ صبح کو بھی پیش ہوتے ہیں. پانی کبھی اٹھا کے رکھنے کے لیے ضرورت ان کو نہیں ہوگی، ویسے نہیں چاہ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے طبیعت بڑھ جاتی ہے. تقریب تھوڑی مشکل ہے، اس کا مضمون جو رکھا نا یہ بہت اہم ہے. میں بہت لمبا ٹائم لے جاتا، 2 گھنٹے بھی تقریر کرتا. مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ نہیں کہ ادارے میں دستار فضیلت کا جلسہ ہے، علماء پڑھ رہے تھے کہ پھر آپ کو حاضر ہونا، اس وجہ سے پھر میں بہت لمبی تقریر نہیں کر سکوں گا، صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ علماء دیوبند نے لکھا ہے، ان کو بھی دعوت فکر کہ تم مانتے نہیں ہو، تمہارا مولانا لکھتا ہے. میں حدیث بھی پڑھ چکا ہوں. کیا لیس من یوم یہ حدیث ہے، لیس من یوم الا وتورد علی النبی صلی
وسلم غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يوم القيامة. لکھتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز بارگاہ رسالت میں ہر صبح کو ہر شام کو بھی امت کے چہرے پیش ہوتے ہیں اور امت کے عمل بھی پیش ہوتے ہیں اور صبح کو بھی پوری امت کے ہر فرد کا چہرہ بھی پیش ہوتا ہے اس کا عمل بھی پیش ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ سرکار قیامت کے دن اپنے ہر امتی کی گواہی دیں اور ساتھ لکھتا ہے یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ مصطفیٰ حاضر بھی ہیں مصطفیٰ ناظر بھی. آگے کچھ اور بات ہے اس سے متعلق کیونکہ میں بہت لمبی گفتگو کرنا ہوں گا. یہاں سے سمجھ آیا کہ ایک نظریہ ان کا بھی ہے سرکار حاضر ناظر ہے. آگے بڑھنا ہے اور روایت نقل کر کے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاضر ناظر نہیں. میں نبی نہیں کرتا کسی موقع پہ یہ ہے پھر آپ کو سنا دیں. اس کو ثابت کر کے کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار حاضر ناظر نہیں. پھر کہتا ہے دو نظریے ایک یہ ہے کہ حاضر ناظر ہیں بھی دوسرا نظریہ ہے کہ حاضر ناظر نہیں بھی. اب آگے نتیجہ بھی اس کا نکالنا دیکھو. کہتا ہے کہ سرکار کی حیثیت ہے دو طرح کی حاضر ناظر ہونا بھی حاضر ناظر نہ ہونا بھی. کہتا ہے امت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک امت ہے دعوت ایک امت ہے اجابت. ایک ہے ماننے والی ایک ہے نہ ماننے والی. امت تو ہے نا. امت دعوت کا مطلب ہے کہ ہر بندے کے لیے سرکار رسول ہے. کافر ہو مسلم ہو عیسائی ہو یہودی یہ ہر کسی کے یہ امت دعوت. ابو جہل بھی ہے ابو لہب بھی اس میں شامل ہے کہ یہ امت دعوت امت اجابت ہے جس نے سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا. کہتا ہے حیثیت بھی دو طرح کی امت بھی دو طرح کی. کہتے ہیں حاضر و ناظر ہیں ماننے والوں کے لیے حاضر و ناظر نہیں ہے نہ ماننے والوں. اب کیا مطلب ہوا؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو کس میں شمار کرتے ہو. مولانا کو کہتا ہوں آپ کس میں شمار کرتے ہو. آپ اپنی بات جانو. ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم ہیں ماننے والے. ہمارے لیے کل بھی حاضر ناظر تھے آج بھی حاضر ناظر ہے قیامت تک. ان سے بھی جو نہیں آئے ان تک بھی بات پہنچے. کیا کہتے ہیں امت کے چہرے پیش ہوتے ہیں. چہرہ بھی چہرہ پیش ہوگا. حضرت کا بھی ہوگا حضرت کا بھی ہوگا فقیر کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا مصطفیٰ کے دربار. پھر سوچ سمجھ کے عمل کر کہ ہر روز تیرا عمل بارگاہ مصطفیٰ میں. کیسے سمجھاؤں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کو. ہر روز آپ کا عمل پہ جھوٹ بولو پیش ہوتا ہے کوئی بکواس کرو پیش ہوتا ہے کسی کا گلہ کرو پیش ہوتا ہے. سرکار کے لیے کتنا مشقت پڑتی ہے کہ امتی میرا ہے جھوٹ بولتا ہے امتی میرا دھوکہ کرتا ہے امتی میرا ہے اپنے بھائیوں کا گلہ کرتا ہے. ایک سرکار نے ایک جملہ فرمایا تھا وہ بھی سن لیں. سرکار نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ حیاتی توجہ کرو سبحان اللہ یہ تقریر عام نہیں ہوئی مہربانی کرو گے تاکہ کسی کو خلل نہ پڑے. سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم.
تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی کہتے ہیں سرکار زندہ رہنا تو سمجھ آتا ہے، زندہ رہنا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ بہتر ہے، آپ ہو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ ہو ہمارے دل کو چین ملتا ہے، آپ بیٹھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک تو رہے گا اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ ان کو عذاب دے۔ زندگی تو سمجھ آتی ہے، آپ بھی سبحان اللہ کہیے، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، یہ فرما زندگی تو سمجھ آتی ہے، یہ بہتر ہی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا سرکار وصال کر جانا کیسے بہتر ہوا، وفات کیسے بہتر ہو گئی؟ سنو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سرکار وصال کیسے بہتر ہو گئی؟ فرمایا زندہ رہنا تو بہتر تمہیں نہیں سمجھ آیا کہ میں موجود ہوں تم پہ کرم ہوتا ہے، وصال کرنا اس طرح بہتر ہے جب دنیا سے چلا گیا تمہارے چہرے بھی ہوں گے، تمہارے اعمال بھی ہوں گے، جس کے عمل میرے سامنے پیش ہوں گے اچھے ہوں گے قبولیت کی دعا کر دوں گا، برے ہوں گے معافی کی درخواست کر دوں گا۔ تھوڑی سمجھا دینا چاہتا ہوں، اس سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ہذہ۔ سامنے سے کائنات کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں، میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک ہر شے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ زمانے کا حال بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، ماضی بھی پوشیدہ نہیں، مستقبل بھی پوشیدہ نہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہوں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں، قیامت تک جانتا ہوں، قیامت کے بعد۔ اب اس پر آگے فرمایا کہ یہ زندگی میں سال کے بعد سرکار کے سامنے ہتھیلی پڑی ہو، ایسے آپ کے سامنے بھی پڑی ہو، آپ کی نظر بھی کام کرتی ہو، ہتھیلی میں کوئی چیز پوشیدہ رہتی ہے؟ کوئی چیز پوشیدہ ہتھیلی میں نہیں، تو مثل کف دست ہے، مثل کف دست ہے پوری کائنات، پوری زمین کے مشارق بھی، مغارب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، تحت بھی، فوق بھی، زمین بھی، آسمان بھی، نہ ایک آسمان، ساتوں آسمان بھی، ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا بھی، زمین کے نیچے بھی ہر شے جو کچھ ہے وکیل کا مضمون یہ نہیں، میں آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، آگے سوال ہوا، یہ زندگی میں تھا نا، تو زندگی کے بعد سرکار نے اس کا جواب خود دیا، گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسائے میرے آقا نے، اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میرے امتی گھبراتا کیوں ہے، ان علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، میری وفات کے بعد میرا علم اسی طرح ہے جیسے میری زندگی کا۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، میرے استاد محترم بھی ساتھ تھے، وہ آگے وہ پنجاب کے جنوب کے خطے میں ہم گئے تھے،
سرکار کے سامنے مثل کف دست پڑی ہے، سرکار اس کے ناظر ہیں. تو یہ پوری کائنات حاضر ہے. تو میں تقریر کر کے بیٹھا نا، تو میرے استاد نے مجھے بلا کے فرمایا آدھا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ میں خدا کبھی مسئلے کو سمجھو نا. اسی وقت مجھے بلا کے فرمایا یہ ہے استاد، یہ ہے مہربانی. بلا کے مجھے فرمایا آدھا کر کے چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا حضور ان کی سمجھ سے ذرا بات بالا کرتی میں رہ گیا. کہتے آگے تو کیا کہنا چاہتا تھا بول نا مجھے، تاکہ مجھے چین آئے کہ تجھے مسئلہ آتا ہے. کہتے تو نے آدھا مسئلہ کیا نا، اب کیا ہوا؟ سرکار ہے ناظر اور یہ کائنات ہے ساری حاضر. ایک مسئلہ تو تو نے کر دیا، باقی رہ گیا وہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تو وقت نہیں تھا کچھ ایسا. کہتے ہیں پھر بتا نا کیا مسئلہ پورا ہے؟ یہ آدھا ہے حاضر ناظر کا مسئلہ. یہ آدھا ہے کہ کائنات مصطفیٰ. تو مجھے کہتے دوسرا بتا. میں نے کہا دوسرا کر 2 لفظوں میں عرض کرتا ہوں. کہتے کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ صدیق حسن گوپالی بلوغ المرام شرح صحیح المرام میں اس مسئلے کو وضاحت سے لکھتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ بعض عرفا گفتان کہ ای خطاب وجہت سریان حقیقت محمدیہ در ذرائع موجودات و افراد ممکنات. پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذوات مسلیان موجود ہو حاضر است. پس مسلی باید کہ عدی مانا اگا باشد و عدی شہود غافل نبود تاب انوار قرب و اسرار معرفت و متنور فائد کردن. کیونکہ آپ کی زبان نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ علماء لکھتے ہیں یہاں تک کہ وہابیوں کا مولانا نواب صدیق حسن گوپالی لکھتا ہے کہ بعض علماء اس پر کلام کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہے تو یہ دور رہنے والی ہستی کو نہیں کہتا، السلام علیکہ کہتا ہے. تو یہ کہنا بھی جائز ہے اس لیے کہ کائنات کی جو مصطفیٰ کی حقیقت ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ایسے پائی جاتی ہے جیسے جسم کے اندر جان. شان مصطفیٰ بیان ہوتی کائنات میں سرکار کی حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں ایسے ہے جیسے تیرے میرے جسم میں جان ہوتی ہے. جان نکلے بندہ مردہ ہوتا ہے. مصطفیٰ کی حقیقت کائنات کی زندگی کا ہر مسلمان کو، ہر نماز پڑھنے والے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے. پس مسلی باید کہ عظیمانہ اگا باشد عظیم شہود غافل نبوت تابع انوار قرب و اسرار معرفت و متنور و فائل کردن. ہر مسلی کو، ہر نماز پڑھنے والے کو سمجھنا چاہیے مصطفیٰ نمازیوں کی صفوں میں حاضر ہیں. تشریف فرما. حضرت کا، مجھ فقیر کا، آپ سب فقیروں کا، علماء کا، مشائخ کا ذرا سا مشقت میں پڑ لو مصطفیٰ پہ بڑا بھاری گزر جاتا ہے. کروڑوں باتوں کی محبت ایک طرف ہو، مصطفیٰ کی محبت پھر اس لیے میں جو بات کہتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا تھا، ہمارا عمل بھی پیش ہو، چہرہ بھی پیش ہو. کیفیت تو دیکھنا پھر سنبھل کے کرنا. بات
بادشاہ وقت بیٹھا ہو آپ سامنے جائیں کیسے ہوتے ہیں؟ کہ یہ بادشاہ دین بھی ہیں بادشاہ دین بھی ہیں بادشاہ ظاہر بھی ہیں بادشاہ باطن بھی ہیں. ان کی نگاہوں سے نہ تیرا ظاہر پوشیدہ ہے نہ تیرا باطن. عزیز علیہ ما عنتم. اگلا جملہ فرمایا حریص. حریص کا معنی اس سرکار سے نہ متعلق ہو پھر کوئی معنی اچھا نہیں. سرکار سے متعلق ہو تو پھر معنی اچھا ہو جائے. زندہ کر دینے والی تقریر ہے جو سنا رہا. حریص سادی شرازی ایک جملہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ ہر جائے مرکب دوان داختن کہ جاہا سفر بایدن داختن. نہ ہر جائے مرکب توان تا مولا نہ ہو. سبحان اللہ کہو. ہر جائے مرکب توان داختن کہ جاہا سفر بایدن داختن. او بابا ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہر وادی میں گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چلتے. کچھ وادیاں ہوتی ہیں گھوڑے سے نیچے آ جاتے. یہ مصطفیٰ کا دربار ہے نیچے اوپر کام کرنا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنا ہے تو سوچ کے کر. اردو والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نا برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. مصطفیٰ کو دیکھے تو نگاہ اور ہو کسی اور کو دیکھے تو نگاہ اور ہو. وہ نگاہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہے کسی اور کے لیے. ہر جائے مرکب توا طاقت. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امام محمد رضا کی عظمت اور اسے بہت اونچی کیوں بڑی کہ جب مصطفیٰ کا معاملہ ہے نا ہر شے پیچھے رہ گئی. مصطفیٰ ہی اول ہے. مصطفیٰ ہی ان کی محبت ہے. مصطفیٰ ہی یہ حریص ہوں. اس کا معنی ہوتا ہے لالچی. لالچی کو اچھا معنی تو نہیں ہوتا آپ کے لیے میرے لیے نہیں لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس کا معنی بدل جاتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں کی بھلائی کے بہت چاہنے والے. چاہتے ہیں میرے امتی کو یہ نعمت بھی ملے میرے امتی کو یہ نعمت بھی ملے میرے امتی کا خالی دامن بھر جائے اس کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. رب کی عطائیں علیکم بالمؤمنین. آگے فرمایا رؤوف. یہ رؤوف اللہ کی شان میں ہے رحیم اللہ کی شان میں ہے. اور اہل سنت کا نظریہ ہے. کتابیں پڑھی علماء نے اہل سنت کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماء میں نہ افعال میں نہ احکام میں. اللہ ایک ہے. اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماء میں نہ افعال میں نہ احکام میں. وہ واجب الوجود ہے. وہ حی ہے. وہ قیوم ہے. وہ ازلی ہے. وہ ابدی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ ہی رہنے والا ہے. کائنات کی ہر شے کی تخلیق اس نے تنے تنہا بغیر کسی کی معاونت کے بغیر کسی کی مدد کے خود کی ہے. کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں اپنے رہنے میں اپنی سانس کی دوری میں اپنی بقا کو قائم رکھنے میں ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی محتاج ہے. اور وہ کائنات کی ہر شے سے ہر لمحہ ہر گھڑی بے نیاز بھی ہے بے پرواہ بھی. یہ اللہ کی شان میں اہل سنت کا نظریہ ہے. یہ ایک جملہ فرمایا نا ہمارے علماء نے کہ اس کے اسماء
رؤوف بالعباد. دوسرے مقام پہ فرمایا الرحمن الرحیم. رحیم اپنے لیے رکھا نا, رؤوف بھی اپنے لیے رکھا, تو مہربان ہو گیا. مصطفیٰ کو آپ ہی کہہ دیا میرا مصطفیٰ رؤوف بھی ہے, رحیم. عقیدہ بنایا تھا کہ کوئی شریک ہی نہیں. مانا کیا کریں گے؟ مانا یہ ہوا اس کے لیے رؤوف بولا گیا, مانا اور ہے. مصطفیٰ کے لیے رؤوف بولا گیا, مانا اور ہے. اللہ کے لیے رحیم بولا گیا, مانا اور ہے. مصطفیٰ کے لیے رحیم بولا گیا, مانا اور. ایک مانا یہ ہے کہ اس کی جو صفت رافت, اس کی جو رفت مہربان, اس کی جو صفت مہربانی کرنے کی دنیا کے اندر اس کی مخلوق میں جو اس کا سب سے بڑا مظہر کامل ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. رؤوف ہونے میں بھی رحیم. ایک معنی سمجھ آیا اس آیت. یہ مختصر معنی ہے. اس کو یہ جو پڑھنے والے ہیں قرآن کی تلاوت قاریوں کا مسئلہ, چھوٹا سا ایک مسئلہ مجھے درمیان میں یاد آیا. سارے قاری کچھ سال پہلے فقیر لاہور میں ایک قرات کانفرنس میں شہید ہوا. مجھ فقیر کو بطور طالب علم مولوی بلایا گیا. پورے پاکستان کے اور باہر کے ملکوں کے قاری تھے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے قراء. تو کیا بات ہے, یہ اس لیے کے علاقے کے بولا گیا بہت بڑے قاری تھے. سب قاری نہ بڑے, میرے خیال میں قریب قریب 27-28 قاری. آخر میں ایک قاری کو لایا. اس کے لیے بہت ترانے گئے اور کہا گیا کہ اب وہ آتا ہے جو ستاروں میں جیسے چاند آتا ہے. پہلے آپ نے وہ سنے, اب یہ آتا ہے استادوں کا استاد. یہ بہت انہوں نے ترانے گایا. اس نے پڑھا بھی کمال کا. کیا بات تھی اس کے پڑھنے کی. جب وہ پڑھ رہے تھے نا, پھر انہوں نے ایک قرات دوسری تیسری پڑھی نا, ایک بندہ درمیان میں اٹھ گیا. اس نے کہا یہ قرات بنی کیوں ہے؟ میں نے کہا تھے منہ میں پھول رکھتے. عام بندے کے ذہن میں خیال آیا. اس نے کہا یہ قراتیں کیوں بنی ہیں؟ تو اب قاری صاحب, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہ اور عقیدے کا بندہ تھا, اب دنیا سے جا چکا ہے, اللہ مانے ہوا. قاری کو استاد سا پڑا جس کو آخر میں لائے, کہا چاند ہے, دوسرے ستارے. تو اس نے سوال کیا یہ قراتیں کیوں بنی ہیں؟ جواب میں اس قاری صاحب نے جواب دیا, وہ جو کتابوں میں لکھا ہے, قرات کی کتابوں میں یہی لکھا ہے. لیکن اس نے کہا کہ دیکھتے ہو, یہ لاہور سے جب بندہ گجرانوالہ جاتا ہے تو زبان میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہیں آتی؟ کہتا ہے گجرانوالہ سے آگے گجرات آتا ہے, تھوڑی تبدیلی زبان میں آتی ہے نہیں آتی؟ آگے کہتا ہے گجرات سے چل کے جہلم آتا ہے, تھوڑی تبدیلی آتی ہے نہیں آتی؟ ہے پنجابی ساری. اب جہلم سے آگے خطہ پوٹوہار میں آ جاتا ہے, میرپور میں آگے ہے پنجابی, لیکن میرپوری کا ٹچ ہوا نا. یہ اس نے مثالیں دی کہ اس طرح کی تھوڑے تھوڑے میلوں کے فاصلوں کے بعد زبانیں بدل جاتی, اس کا خیال رکھا گیا. تو آپ کا فقیر خادم بھی تھا, اس فقیر سے بھی سنو کیا کہا. وہاں پر بھی خاموش نہیں رہے, وہاں پر بھی مار کھانے کا ارادہ کیا ہے فقیر. وہاں پر بھی یہ گزارش کی ہے, بڑی مجلس نے کہا مولانا قاری صاحب استاد ہو کہ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ مجھے کہتے مولوی تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا وہی جو کہنے کا ارادہ کر چکا ہوں. کہتے پھر بول. میں نے کہا
لطیفہ نے مسئلہ سمجھاتا ہوں. فقیر نے ادھر کہا, قاری بیٹھے تھے کہ یہ بچہ کاکا کدھر آ گیا. آج سے بہت سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میری عمر بھی اتنی نہیں تھی, وہ بڑے بڑی عمر کے بڑے لوگ, بڑی شانیں ان کی. میں نے کہا قرآن مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے, تو اللہ کی صفت ہے, تو مخلوق کے تابع کیسے ہو گئی؟ اللہ کی صفتیں مخلوق کے تابع ہوتی ہیں؟ مجھے کہتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا وہ جو تو نے کہا ہے اسے آگے کہنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے وہ سنا کیا ہے؟ میں نے کہا سناتا ہوں, حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں. میں نے کہا مخلوق کے تابع نہیں ہوا, مصطفیٰ کی چاہت میں ہوا ہے ایسا. سن حدیث, کہتے کیا؟ میں نے کہا سن ہے. اس وقت مجھے ایک دو کتابیں یاد, بعد میں فقیر نے پھر 16 کتابوں سے وہ حدیث الاتقان فی علوم القرآن, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی, اس کا حوالہ یاد تھا. میں نے کہا اس نے حدیث نقل کی, کیا حدیث ہے؟ کہتے جبریل لائے قرآن, اور قرآن مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. قرآن مکمل ہو گیا, جبریل آئے. رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ آپ کی امت ایک قرات میں قرآن پڑھے گی. کیا شان ہے, کیا جان ہے مصطفیٰ کی شان, کیا جبریل لائے, عرض کیا بارگاہ رسالت میں ایک قرات میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ سرکار دو جہاں نے کہا جبریل واپس جا, میرے رب سے کہہ تیرا محبوب کہتا ہے میری امت کے لیے آسانی کر, آسان. جبرائیل امین پھر گئے, پھر واپس لوٹ کے آئے, کہتے اللہ کی طرف سے حکم آیا 2 قراتوں میں پڑھ لو. مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں تھا. جبریل سے پھر کہا پھر واپس جا میری امت کے لیے اور آسانی. جبرائیل پھر گئے, لوٹ کے آئے, پھر کہا رب کہتا ہے 3 قراتوں میں پڑھ لو. مصطفیٰ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے, کہتے پھر جا رب سے کہہ مصطفیٰ اور آسانی چاہتا ہے. پہلے 2 مرتبہ بھیجا, پھر تیسری مرتبہ بھیجا. جبریل آئے اور کہا سرکار رب نے فرمایا ہے مجھے معلوم ہے بات کہاں پہ مکمل ہونے والی ہے, مصطفیٰ سے کہہ دے جاؤ جا کے 7 قراتوں میں پڑھتے رہو. اگلا مسئلہ بھی سمجھو, بھی پورا نہیں ہوا. اگلا مسئلہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آیا 2 مرتبہ محبوب تمہیں واپس لوٹانے کی. توجہ ہے, غور کرو گے. مجھے لگتا ہے کبھی محفلوں میں بیٹھے نہیں ایسے, پیچھے مڑ مڑ کو دیکھے تو طالب علم تو نہیں ہوتا نا. طالب علم میں نے عربیوں کو دیکھا, ایمان سے ناک میں مکھی بیٹھی ہے, نہیں اٹھائی گئی, اس کو فرصت ہی نہیں دی. ایسے سن رہا, کان لگے. کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں لطیفہ سنتا ہے, کہانی سنتا ہے, شعر سنتا ہے. جب قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, پھر کچھ کوتاہی بھی کر جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا بہت ہی کرتا ہے, لیکن کچھ کوتاہی ہوتی ہے. میں نے اپنے استاد کو دیکھا, ایک مولانا تقریر کر کے یقین کر, آج تک میں منظر ہی نہیں کرتا. بہت بڑا ہے, اہل سنت کے بہت بڑے نام پر عالم تقریر کر, ان کی تقریر کا, ان کی کتابت کا, ان کے علم کا, ان کے جواہر پاروں کا کیا کہنا. شاید اس دور میں ایسا بندہ پیدا نہیں کیا ہے. وہ تقریر کر رہے تھے, شاید حضرت بھی موجود ہوں, یاد ہوگا, یہ بھی موجود ہوں گے, تو شاید یاد ہو یا بھی یاد آ جائے. اب اس تقریر میں وہ اپنے مقام پہ تقریر کر رہے تھے. ہمارے استاد محترم سید تھے, حافظ تھے, قاری تھے, عالم تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, مناظر تھے, صوفی تھے, شیخ تھے, کوئی ایک شعبہ تھا. تو وہ تشریف لائے نا, قد کاٹ میں بھی قامت بھی ایسی ہے, جو دیکھتا ہے بندہ اس پہ اثر ہوتا ہے. کیسا بتائیے, اتنا قد, اتنا چہرہ, اتنی آنکھیں, سرخ. یہ ان کے آخری دنوں میں بھی ہم نے ان کے کمرے میں جیسے یوں سمجھو میں بلب جلتا ہوں, ادھر ان کا چہرہ کھلا ہو, مثال کے دنوں وہ دکھاتا تھا کہ میں بھی
تشریف لائے نا تو آپ اس کے قوم پہ ہاتھ اچھا وہ تقریر کر ان کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی تقریر میں اتنے مگن تھے، یقین جانے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو 3-4 منٹ بیت گئے، وہ پاؤں پہ ہاتھ تھامے ایسے سید ہے، وہ مولانا سید نہیں تھے، وہ بھی عالم، یہ بھی ہاتھ پکڑے رہے اس کی عظمت کے لیے. کہیں وہ جب اس کا مسئلہ مکمل ہوا پھر اسے سمجھ آئی کہ کوئی بندہ میرے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے، پھر تعلیم کے لیے پیچھے ہٹا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر اس نے حضرت کے بھی بہت فضائل بیان کیے. یہ ہوتا ہی نماز، سبحان اللہ، یہ نماز نہیں ہوتا وہ پیچھے موڑ موڑ کے کوئی ادھر تو کوئی ادھر تقریر ہو رہی ہے. کیا میں بات جو کر رہا تھا کرتے کرتے آگے نکل گیا. یہ 7 قراتیں ہوئی نا کس طرح سرکار کی اللہ نے تو ایک قرات میں رکھی، مصطفیٰ نے 7 کروائی امت کے لیے آسانی ہو، امت کے لیے آسانی. 7 کا انعام آیا. سنو مصطفیٰ کی ذرا سی مشقت ادھر کیا اثر دکھاتی ہے. رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آیا، جبریل میرے مصطفیٰ سے کہہ دے کہ تمہیں 3 مرتبہ قرات کو واپس لٹانے کی مشقت کرنا پڑی ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں 3 دعاؤں کا اختیار دیتے ہیں، مانگو قبول کر دی جائے. سرکار نے پہلی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لامتی، پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لامتی، اے مولا میری امت کے صغیرہ گناہ معاف کر، اے میرے مولا میری امت کے کبیرہ گناہ معاف کر. صحابی انتظار میں بیٹھے تھے تیسری دعا بھی ہو جائے. مصطفیٰ نے دعا چھوڑی، اٹھے، اپنی چادر مبارک لی، چلتی ہے. صحابہ نے پوچھا سرکار تیسری کا کیا ہوا؟ تیسری کا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا صحابیوں نہ گھبراؤ، کوئی اور ہوتا تو مانگ لیتا، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں آمنہ کا لال ہوں، میں عبداللہ کا یتیم ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. میری شان وہ نہیں جو اوروں کی ہے. اوروں نے دعا مانگی دنیا میں نے 2 مانگ لی ہیں، صغیرہ بھی معاف ہوئے، کبیرہ بھی معاف ہوئے، تیسری میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھ لی ہے. رب وعدہ کر چکا ہے میں امت کی بخشش مانگتا جاؤں گا. میرے رب دیتا دیتا دیتا. اسی موضوع پہ لائے. وقت ذرا کم ہے، آگے میں نے نہ پہنچنا ہوتا تو میں ساری رات بھی رک سکتا. آگے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہنا ہے، میرے حافظ صاحب نے نسیم محمود صاحب آپ کے پیشوا فقیر کے بھی پیشوا. دیکھو یہ بات کرو بڑے بھائی، میں پڑھتا تھا ادھر بھی تشریف لاتا، ان کی محنت یہ بھی تشریف، میں کالج میں ہوتا تھا سارا دن دروازے پہ بیٹھا یہ حافظ صاحب وہ نہیں، یہ نسیم ان کا نام ہے، حضرت سعید ان سے بھی بولا. یہ کالج میں تو نہیں گئے لیکن حضرت کی خدمت میں جب ہوتا پیر صاحب یہ تشریف میرا ان سے بہت پیارا کئی سال تعلق بہت پیارا. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بات غوث اعظم کی ضرور سنا دیں. اس کے لیے مدد خواہ کروں گا. اللہ نے اگر توفیق دی فقیر آئے گا مسئلہ سمجھائے گا اور آپ کے دل میں اترے گا کہ عظمت والدین کیا ہے. آج میرا ترجمہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، یہ ہونا چاہیے. استاد ترجمہ پڑھاتے ہیں نا کسی قابل سے پڑھنے ٹوٹ ہو گئے جو پڑھتا ہے نا لفظ نیچے لفظ رکھتا ہے وہ نہیں ترجمہ پڑھاتا ہے قرآن کا ترجمہ. تو کسی قابل استاد سے پڑھے گا پھر سمجھ آئے گی کہاں جاتا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ہر کلمے کے نیچے ہر حرف کے نیچے 60,000 معنی اس کا ظاہری ہے، 60,000 معنی اس کا باطنی ہے. کون شیخ القرآن کہلوا سکتا ہے؟ 2 ترجمے آتے ہو تو سمجھتے شیخ القرآن ہو گیا ہوں. 60,000 معنی اس کا ظاہری، 60,000 معنی اس کا باطنی ہے. تو جتنا ڈوبتا جائے گا رب ذوالجلال کے کرم اتنے ہی تیرے دامن کو بڑھتے ہیں.
ذکر تو ہوگا، یہ درمیان میں چھوٹ جائے گی نا. تین مقام رہ کے پھر کریں. عظمت والدین کے لیے کل میں نے ایک محفل میں چھوٹی سی بات سنائی تھی. ربط ہوتا نا پھر یہ بات آپ کے ذہن میں اترتی تھی، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی سے اوپر والی سیڑھی پہ چلے جاؤ تو درمیان کا راستہ کون طے کرے گا؟ تو گلے گھونٹے ہیں مدرسوں میں، تقریروں والوں نے تو گلے گھونٹ کے رکھ دیے، کیا مسئلہ سمجھتا ہے؟ لیکن بعد میں وہی سناتا ہوں. عظمت والدین کا ایک جملہ یہ درمیان میں ویسے ہی کرا، آپ کو لذت بھی آ جائے، سمجھ بھی آ جائے. سرکار نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا مجھے اجازت دے میں ذرا اپنی امی کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں. میں اپنی اماں جان کی کیا شان ہے، سارے نبیوں کا سردار چل کے جا رہا ہے ماں کی قبر کی، آپ بھی جاؤ قبر کی زیارت کے لیے. اور فرمایا من زار ابویہ غفر اللہ، من زار ابویہ، من زار قبر ابویہ، من زار قبر ابویہ، من زار قبر ابویہ کتب برا، من زار قبر ابویہ غفر اللہ، من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ کعدل حجۃ مبرورہ. جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کو جائے بڑا گناہگار ہو، اللہ کی بارگاہ میں نیکوکار لکھا جاتا ہے. اور میں جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کو جائے بڑا گناہگار ہو، رب اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیتا ہے، چلا جا. اور میں جو بندہ والدین کی قبروں کی زیارت کو جمعہ کے دن جائے، اس کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے اس نے حج مقبول کیا ہو، حج مبرور. والدین کی قبروں کی زیارت کا یہ شرف ہے، تو مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کا کیا شرف ہے؟ سرکار نے اللہ سے تو مانگا، مولا مجھے اجازت دے امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں. رب الجلال نے فرمایا مصطفیٰ جانا. اب معلوم ہوا کہ ماں کی قبر کی زیارت کرنا مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، رب کی اجازت بھی ہے. سرکار تشریف لے گئے، اور پھر جب سرکار گئے تو ماں کی پینتی پہ کھڑے ہوئے قبر پہ. چشمے تصور میں منظر لاؤ گے، جب نبیوں کا سردار آیا ہو تو ماں کے دل پر قبر میں کیا گزرتی ہوگی، کیا یاد. سرکار نے پھر اپنا بچپن یاد کیا، ماں کی گود کو یاد کیا، ماں کا لوری دینا یاد کیا، ماں کا دودھ پلانا یاد کیا، ماں کی محبت کو یاد کیا. زاروں قطار روتے رہے قبر پہ کھڑے ہو کر. حدیث کے الفاظ ہیں فبکا وابکا، مصطفیٰ آپ بھی روئے، جو صحابہ ساتھ گئے تھے ان کو بھی رلا دیا مصطفیٰ. بڑی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، روئے بھی رلایا بھی. جب آپ کا دل کہا کہ اب چلوں رخصت کے وقت، اللہ سے پھر عرض کیا مولا اجازت دے مغفرت کی دعا بھی مانگ لوں. یادی بات کر گلزرین صاحب بھی سنتے ہوں گے، کیونکہ ادھر نگاہیں ہیں ان کی ادھر پڑی ہوئے. حاجی محمد اقبال صاحب ٹھوئے والے بھی سنتے ہوں گے، وہ بھی آپ کے علاقے کے ہمارے بڑے دوست ہیں. ان کا وظیفہ ہر روز قرآن، وہ پورا سال روزے سے. اللہ نے ایسے دنیا میں بھی ایسا بندہ حضرات کو بات میں عرض کر رہا تھا. سرکار نے عرض کیا مولا اجازت دے اماں جان کی مغفرت کی دعا مانگوں. کیا فرمان ہو، ذرا کلیجہ تھام کے. رب کی طرف سے جواب آئے مصطفیٰ اس کی اجازت نہیں، مصطفیٰ اس کی اجازت نہیں. لو یار لوگوں نے مسئلہ نکالا، اگر سرکار کی امی جان مومنہ ہوتی مغفرت و بخشش کی دعا کی اجازت کیوں نہ ملتی؟ اہل سنت کے علماء نے کہا اگر مومنہ نہ ہوتی قبر کی زیارت کی اجازت کیوں ملتی؟ قبر کی زیارت کی اجازت دے کے بتا دیا کہ ماں مومنہ ہے، مغفرت سے کیوں روکا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ جب نبی غیر نبی کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو شک پڑتا ہے شاید پہلے بخشا ہوا نہیں تھا، نبی نے سفارش کر کے بخشوایا ہے. رب کہتا ہے روک لے دعا کو، کوئی یہ نہ سمجھے تو نے بخشوایا، جس کے پیٹ میں رہا ہے اس کو پہلے بخش دے.
مسئلہ بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، آپ کی دعا سے ہی آپ کو یاد کرتا ہوں، جو میاں صاحب نے کہا ہے صدا بہار نہیں کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزارن تائیں حرف کا پھل کھاوے وآخر دعوانا سلام شمائے بز میں آیت میرا جسو آئی سلام مصطفیٰ جان رحمت الہ سلام اوسے آدم امامت کا فرنو کا اوسے آدم امامت کا فرنو کا اوسے آدم امامت کا فرنو کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام تم مجھ سے خدمت کے خود سے نہیں آردا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ چمکے ستارہ حاضر ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دست بستہ ہے کھڑے اکابر غلام عشق کے ہیں غلام آنا سلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاجات الدين والدنيا والآخرة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یا رب العالمین جب اپنا کلام پاک تلاوت کی ہے محفل پاک کا اہتمام ہوا، اس میں تلاوت ہوئی نعتیں پڑھی گیا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا گیا، گیارہ شریف کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جناب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پاک کا تذکرہ کیا گیا. یا رب العالمین لنگر شریف کا اہتمام ہوا. یا رب العالمین ساری پاکیزہ کلام پاک کا ثواب تمام کا ثواب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تیری پاک بارگاہ میں مشکل قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کی خدمت ایک رسم ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃ مشکل قبول و منظور فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جملہ انبیاء کرام دعا و تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع
وشرار الصالحين أزواج المطهرات عليهم أجمعين سب کی پاکیزہ ارواح کو پیش کر دے قبول و منظور فرما یا رب العالمین سب پاکیزہ کرام پاک اسواب تمام کا سوال عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف گیار میں سرکار کے رحمت پیش کر دے قبول و منظور فرما آپ کو درجات کو بلند رفعت عطا فرما یا رب العالمین آپ کے وسیلہ جلدہ سے تمام سلاست کے بزرگان دین کے ارواح کو پیش کر دے قبول و منظور فرما یا رب العالمین جن جن بزرگوں کو اسلام میں آراز مبارک میں یا اللہ سب کی پاکیزہ ارواح کو پیش کر دے قبول و منظور فرما یا رب العالمین سچ پاکیزہ کرام میں پاک اسواب تمام کا ثواب سانحہ مرید کے جتنے بھی شہداء ہیں یا اللہ تمام کی پاکیزہ ارواح کو پیش کر دے قبول و منظور فرما یا رب العالمین عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پاکیزہ محفل پاک کی برکت سے محترم جناب حاجی محمد گلزرین صاحب ان کی تمام فیملی کی یا اللہ خیر فرما یا رب العالمین کے والد محترم اور ان کے والدہ صاحبہ کی یا اللہ بخشش و مغفرت فرما یا اللہ ان کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ان کی قبور کو منور فرما یا اللہ قبور کو تحت نگاہ محفوظ فرما یا اللہ ان کو قبور میں راحت و سکون عطا فرما یا رب العالمین محترم جناب محمد ظہیر مرحوم صاحب حاجی عبدالواس صاحب کے والدین کو یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین چودھری محمد آصف سلمان صاحب کے والدہ محترموں کو یا اللہ صحتیابی عطا فرما یا رب العالمین حاجی محمد بستان صاحب مرحوم اور ان کے زوجہ محترموں کی یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین جتنے بھی علماء کرام اس پاکیزہ محفل پاک میں شریک ہوئے یا اللہ کا سایہ صفت دیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما یا رب العالمین کے تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین محترم جناب حضرت حافظ محمد شہزاد صاحب حافظ محمد عمران صاحب کے والد محترم کی یا اللہ بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین ان کی قبر کو منور فرما یا اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ محفوظ فرما یا اللہ ان کو قبر میں راحت و سکون عطا فرما یا رب العالمین عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی برکت سے یا اللہ جتنے احباب یہاں شریک ہیں ہمارے آباء و اجداد قریبی رشتہ دار اساتذہ کرام جتنے بھی اس دنیا میں سے فرقہ فرما چکے یا اللہ سب کو بخشش و مغفرت فرما یا اللہ سب کی زندگی کے تمام خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ سب کی قبور کو منور فرما یا اللہ سب کی قبور کو تحت نگاہ محفوظ فرما یا رب العالمین محترم جناب حاجی محمد گلزرین صاحب ہر سال یہاں محفل پاک کا اہتمام کرتے یا اللہ انہیں اجر عطا فرما یا اللہ جس بات سے محفل پاک کا اہتمام کرتے اس میں وسیع برکتیں عطا فرما یا اللہ کی ساری فیملی کی خیر فرما یا رب العالمین محترم جناب پروفیسر حافظ محمد لیاقت صاحب کے بھائی بیمار یا اللہ انہیں شفا عطا فرما یا رب العالمین جو احباب گھروں میں اسپتال میں بیمار یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما یا رب العالمین کشمیر غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ تنگدستوں کی تنگدستی دور فرما یا اللہ محتاجوں کی محتاجی دور فرما یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد رنگین عطا فرما یا اللہ اولاد والوں کو اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جتنے احباب اس پاکیزہ محفل پاک میں شریک ہوئے یا اللہ سب کو قدم قدم کے بجر اجر عطا فرما یا رب العالمین اس پاکیزہ محفل پاک کی برکت سے یا اللہ جس طرح آج سارے احباب یہاں جمع ہیں حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر پاک سنا 11ویں شریف کی برکتوں کو حاصل کیا یا رب العالمین کی برکتوں سے یا اللہ ہم سب کو بارہا مرتبہ حرمین شریفین کے بعد حاضر نصیب فرما یا رب العالمین حج و عمرہ کے حاضر نصیب فرما یا رب العالمین احباب نے جتنے بھی دل میں نیک حاجات رکھی یا اللہ تمام کی دلی جائز نیک حاجات کو پورا فرما یا رب العالمین جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں دین کی خدمات کرتے ہیں یا اللہ تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین احباب نے جتنے بھی دل میں نیک حاجات رکھی یا اللہ تمام کی دلی جائز نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تبارک وارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عما سواک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین بحرمت طه یاسین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا زیارتک بمکہ المکرمہ اللہم ارزقنا زیارتک بمدینہ المنورہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب
सारा बनाओ